بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ 17واں درس ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے وراثت میں عورتوں کا حصہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام چیزوں میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی حصہ رکھا ہے، عبادات میں، فرائض میں، نوافل میں، سنن میں۔ تو اسی طرح وراثت کے مسائل میں بھی اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں بھی اللہ رب العالمین نے جہاں بیٹوں کے لیے حصہ رکھا ہے وہیں پر بیٹیوں کے لیے بھی حصہ رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم مختلف آیات میں اللہ رب العالمین نے وراثت میں عورتوں کے حصے کے تعلق سے ذکر کیا۔ سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مردوں کے لیے بھی ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں کی طرف سے چھوڑے ہوئے مال میں حصہ ہے، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کی طرف سے چھوڑے ہوئے مال میں حصہ ہے، بھلے کم ہو یا زیادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے ہوئے حصے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما النساء شقائق الرجال، یقیناً عورتیں وہ مردوں کی بہنیں ہیں، مردوں کے ساتھ حصے دار ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد میں ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ پھر محترم سامعین، سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ رب العالمین نے وراثت کے احکام ذکر کیے اور کون کون وارث ہوں گے اور کس کو کتنا حصہ ملے گا اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ وہیں پر ابتدا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مردوں کو 2 حصے ملیں گے اور عورتوں کو 1 حصہ ملے گا، یعنی باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے اندر بیٹوں کو 2 حصے ملیں گے تو بیٹیوں کو 1 حصہ ملے گا۔ محترم سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا حکم ہے۔ اسے ایک مسلمان کو من وعن تسلیم کر لینا چاہیے اور اسے قبول کر لینا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیوں مردوں کو 2 حصے دیے اور عورتوں کو 1 حصہ دیا؟ بیٹوں کو کیوں 2 حصے اللہ رب العالمین نے عطا کیے اور بیٹیوں کو 1 حصہ کیوں عطا کیا؟ محترم سامعین، اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، اس کی بہت سی حکمتیں۔ ایک مسلمان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد محدثین علماء اسلام نے اس کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ زندگی کے سارے اخراجات وہ مرد پر ہوا کرتے ہیں، عورتوں پر نہیں، اور اسی لیے مرد کو عورت کے مقابلے میں اونچا مقام بھی عطا کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء ما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد عورتوں پر فضیلت والے ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی فضیلت کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ تو چونکہ مرد کماتا ہے اور کمانے کی ساری ذمہ داری مرد پر دی گئی ہے، بال بچوں کو پالنے کی، ان کے اخراجات اٹھانے کی، ان کے اچھے برے کی ساری ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے، اور مرد پوری محنت کرتا ہے، زندگی کی ساری تکلیفیں وہی اٹھاتا ہے، اسی لیے مرد کو اللہ رب العالمین نے 2 حصے عطا کیے اور عورتوں کو 1 حصہ عطا کیا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مرد پر ضروری ہے کہ اس کے بچوں کے لیے اور اس کے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا اور کپڑوں کی ساری ذمہ داری وہ ادا کرے۔ تو یہ ساری ذمہ داری مرد پر ہوا کرتی ہے، عورت پر نہیں، اسی لیے مرد کو 2 حصے عطا کیے، عورت کو 1 حصہ عطا کیا۔ دوسری حکمت، مرد جب شادی کرتا ہے تو شادی کے سارے اخراجات بھی مرد پر ہوا کرتے ہیں، عورتوں پر نہیں۔ مثلا مرد جب شادی کرتا ہے تو مرد کو مہر دینا پڑتا ہے عورت کے لیے، یہ صرف مرد پر ذمہ داری ہے، عورت پر کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ اے مردو تم عورتوں کو ان کا مہر ادا کر دیا کرو۔ تیسری حکمت، مرد جب شادی کرتا ہے، شادی کر کے مہر ادا کرتا ہے، تو پھر شادی کے بعد اسے ولیمے کا حکم دیا گیا، اور ولیمے کا سارا خرچ بھی مرد اٹھاتا ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔
تو ولیمے کی ساری ذمہ داری، ولیمے کا سارا خرچ بھی مرد ہی کے ذمے ہے، عورت کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے مرد کو 2 حصے عطا کیا، عورت کو 1 حصہ عطا کیا. پھر چوتھی چیز، جب شادی ہو جاتی ہے، اولاد ہوتی ہے، تو اولاد کے لیے عقیقہ کا حکم دیا گیا. جب لڑکا پیدا ہو تو 2 بکرے ذبح کرنا ہے، لڑکی پیدا ہو تو 1 بکرا ذبح کرنا ہے. تو یہ عقیقے کی ذمہ داری بھی مرد پر ہوا کرتی ہے، عورت پر نہیں. پھر اسی طرح 5ویں چیز، زندگی میں جو اخراجات ہوا کرتے ہیں، سارے اخراجات مرد کے حوالے ہوا کرتے ہیں، عورتوں کے نہیں. مرد جو ہے وہ اپنے بیوی کو پالے گا، بچوں کو پالے گا، اپنے ماں باپ کو پالے گا، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، ان کی تعلیم کا، صحت کا، ان کے رہنے سہنے کا. پھر اسی طرح جو کچھ ان کے پر پینالٹی آتی ہے، اخراجات آتے ہیں، جو غرامہ آتا ہے، جو جرمانے آتے ہیں، تو سارے کے سارے اس کی ساری ذمہ داری مرد پر ہوا کرتی ہے، عورت پر ذرا بھی نہیں ہوا کرتی. تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مرد کو 2 حصے عطا کیے ہیں، عورت کو 1 حصہ عطا کیا ہے. اسی لیے ان تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مرد کو 2 حصے دیے جائیں اور عورت کو 1 حصہ دیا جائے. اور ایک بات یاد رکھیں، مرد کو 2 حصے ملتے ضرور ہیں، لیکن مرد کے 2 حصے بھی وہ اخراجات کی شکل میں ختم ہو جاتے ہیں. مرد کو 2 حصے ملتے ہیں، وہ اپنے بیوی پر، بچوں پر اور اپنے ماں باپ پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کر کے ان کی ضروریات کو پورے کر کے ختم کر دیتا ہے. جبکہ عورت کو جو 1 حصہ ملتا ہے وہ عورت کے ہاتھ ہی میں رہتا ہے، عورت کے پاس ہی رہتا ہے، اس کے پاس سے ختم نہیں ہوتا، کیونکہ عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو یاد رکھیں محترم سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنایا اور فیصلہ ہے کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو 1 حصہ ملے گا. لہذا تمام مسلمانوں کو اس فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور وراثت کی تقسیم کے موقع پر باقاعدہ اسی فیصلے کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے. اپنی منمانی یا اپنی خوشی یا ظلم یا چھینا جھپٹی یا ہڑپنا، یہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر محترم سامعین، ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وراثت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقسیم، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق ہی تقسیم کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے جن کو وارث بنایا انہی کو دیا جائے، جن کو نہیں بنایا ان کو نہ دیا جائے، اور کس کو کتنا حصہ دینا ہے اتنا ہی حصہ دیا جائے. تو لہٰذا وراثت کی تقسیم میں غلطی کرنا، منمانی کرنا، اپنی خوشی سے بانٹنا یا اپنی مرضی سے بانٹنا، یہ ناجائز ہیں بلکہ حرام ہے. قرآن کریم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ رب العالمین نے جہاں وراثت کی تقسیم کی، وہیں پر 3 مقامات پر اللہ رب العالمین نے تقسیم کرنے کے بعد فرمایا وصیۃ من اللہ. دیکھیے یہ تقسیم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت کی ہوئی ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ تقسیم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دی ہوئی ہے. اس کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ تقسیم یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری ہے، اس کو نہیں پار کرنا چاہیے. تو ان آیات کے ٹکڑوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت کردہ ہے، فرض کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، انہیں پامال نہیں کرنا چاہیے. اس میں گڑبڑ کرنا، منمانی کرنا، ہٹ دھرمی کرنا، اپنی خواہش کے مطابق چلنا یا اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرنا، کمی زیادتی کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. تو لہٰذا وراثت کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فیصلے کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے تقسیم کے عین مطابق ٹھیک موافق ہونا چاہیے. اس میں اپنی مرضی ذرا بھی نہیں چلے گی. ایک اور بات، ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اس کے رسول کا فیصلہ جہاں بھی آ جائے ایک مسلمان کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محمد آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے اختلافی مسائل میں حکم نہ بنانے، یعنی لڑائی جھگڑوں میں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو نہ مانیں، پھر آپ کے بتائے طریقوں پر عمل کریں، دل میں ذرا بھی گھٹن اور تکلیف محسوس نہ کریں اور آپ کے فیصلے کے آگے مکمل سر تسلیم خم کر دیں. تو محترم سامعین، وراثت کی تقسیم میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فیصلوں پر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. جس کو مل رہا ہے، کس کو نہیں مل رہا ہے اور کس کو کتنا مل رہا ہے اس پر راضی برضا ہو جائے. اپنی منمانی، اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی چاہت اور ظلم و زبردستی کا اظہار اور مظاہرہ ہرگز نہ کرے. تیسری بات،
وراثت کی تقسیم میں غلطی کرنا یہ شریعت میں بہت بڑا جرم ہے۔ وراثت کی تقسیم میں غلطی کرنا، من چاہے طریقے سے وراثت کو بانٹنا، یہ اسلام کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں دردناک عذاب اور مصیبت ان کو آ کر گھیر نہ لے۔ اور دوسری بات، ابن ماجہ کی ایک حدیث آتی ہے، ویسے شیخ البانی نے اس حدیث ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اکثر محدثین اور فقہاء اسلام اور علماء اسلام وراثت کے ابواب میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیعمل بعمل اہل الخیر 70 سنة فاذا اوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وان الرجل لیعمل بعمل اہل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة قال ابو هريرة واقرأوا ان شئتم تلك حدود الله الى قول عذاب مهين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مسلمان زندگی بھر 70 سال تک اچھے خیر کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخری عمر میں جب وصیت کرتا ہے وراثت کے تعلق سے تو اس میں غلطی کر جاتا ہے، ظلم کر دیتا ہے، تو اس کا خاتمہ شر کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، برا خاتمہ کر دیا جاتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی 70 سال تک برا عمل کرتا رہتا ہے، جہنم والا عمل کرتا رہتا ہے، لیکن جب وصیت کرتا ہے تو اس میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، شریعت کے عین مطابق وصیت کرتا ہے، تو اس کا خاتمہ خیر کا کر دیا جاتا ہے اور وہ شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ تو محترم سامعین، اس حدیث سے پتہ چلا کہ وراثت میں جان بوجھ کر غلطی کرنا، ماں باپ کی طرف سے ہوں یا کسی کی بھی طرف سے، اور غلط تقسیم کرنا، وراثت میں غلط تقسیم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے اور جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، وراثت کی غلط تقسیم سے انسان جو مال ناحق کھاتا ہے، غصب کیا ہوا، ہڑپا ہوا، لوٹا ہوا، دھوکے سے جو مال حاصل کرتا ہے، یہ مال اس کے لیے قیامت کے دن وبال جان بن جاتا ہے۔ جیسا کہ مفلس والی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، نماز، روزے، زکوٰۃ، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں اس کا حال یہ تھا، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو ناحق مارا ہے، تو ان سارے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی نیکیاں لے کر ان مظلوموں کے سروں پر ڈال دی جائے گی، پھر ان کی برائیاں، ان کے گناہ لے کر اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو شخص دنیا میں وراثت کا مال لوٹ کر ناحق طریقے سے کھاتا ہے، قیامت کے دن وہ کتنی بھی نیکیاں لے کر جائے اللہ تعالیٰ کے پاس، چونکہ دنیا والوں میں لوگوں کا مال کھا کر آیا ہے، مال لوٹا ہوا آیا ہے، بہنوں کا، بھائیوں کا مال ہڑپ کر کے آیا ہے، تو قیامت کے دن ان کے سارے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ ایہ یوم القیامت 7 اراضین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی کی بھی زمین، ایک بالغ زمین بھی ناحق ظلم کرتے ہوئے، ہڑپتے ہوئے لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالے گا، اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالے گا۔ تو یاد رکھیں، وراثت میں گھر بار ہو، باغ ہو، کھیت ہو، مکان ہو، دکان ہو، ایک اینچ، ایک بالش بھی اپنے ماں باپ کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، خاندان والوں کا ہڑپ لینا، ناحق طریقے سے حاصل کر لینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور قیامت کے دن ایسا کرنے والے کو اس کے گلے میں وہ زمین، وہ باغ، وہ کھیت، وہ دکان، وہ مکان طوق کی شکل میں 7 گنا بڑھا کر کے ڈال دیا جائے گا، جو اس سے اٹھایا نہ جا سکے گا۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو کسی کا بھی مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ تو وراثت میں غلط تقسیم کرنا اور غلط طریقے سے مال حاصل کرنا، ہڑپ کر کے، ظلم زبردستی سے لوٹ کر کے اور کسی کا مال لوٹ کر کے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو محترم سامعین، وراثت کی تقسیم کتاب و سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے عین موافق ہونی چاہیے۔ اس میں نہ اپنی مرضی ہو، نہ اپنی خواہش ہو، نہ اپنی پسند ہو،
نہ ظلم ہو، نہ ہڑپ نہ ہو، نہ لوٹ نہ ہو، نہ کسی کا مال جھپٹ نہ ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، تبھی جا کر ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، وراثت کے مسائل میں ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں وراثت میں ہونے والی غلطیوں کو ذکر کیا جائے گا اور صحیح چیز کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو وراثت کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے عین موافق تقسیم کرنے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو حلال کمانے، حلال جمانے، حلال خرچ کرنے اور حلال مال پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔